الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان، اس کا بڑا ہی کرم کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، ہمیں صحت کی دولت نصیب فرمائی، اللہ رب العزت نے عافیت نصیب فرمائی، امن نصیب فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جن کو یہ صحت والی نعمت نصیب نہیں، کروڑوں ایسے ہیں کہ ان کو ایمان کی یہ نعمت نصیب نہیں۔ اللہ کا شکر ہے اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرماوے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت ان تمام کو صحت عافیت جلدی نصیب فرماوے۔ اپنے دستور کے مطابق ہمارے جو قسطیں چلی آ رہی تھی، سیشنز، قرآن کریم کی وہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الاسراء کی پہلی آیت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء والا جو واقعہ ہے اس کو ذکر فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سفر کرا کر وہاں تک پہنچایا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک۔ اور اسی ماتحت کئی سیشن سے مسجد اقصیٰ کی تاریخ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اور کئی حصوں سے فلسطین اور فلسطین کے ارد گرد اور جروسلم، اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ القدس وہ علاقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور اس مسجد اقصیٰ کی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر رفتہ رفتہ زمانہ تر زمانہ آپ کے سامنے عرض کرتا رہا، اور بات ادھر تک پہنچی کہ سیدنا مریم علیہ السلام، جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے واقعے تک بات پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی تربیت بھی مسجد اقصیٰ ہی کے اندر کی۔ بیت المقدس کہیں، مسجد اقصیٰ کہیں، القدس کہیں، یا ارض مقدس، ارض کہتے ہیں زمین کو، مقدس یعنی پاک زمین، تو قرآن کریم نے بھی اس کو ارض المقدسہ سے مخاطب کیا ہے۔ تو اس ارض مقدس کے اندر مسجد الاقصیٰ القدس کے اندر مریم علیہ السلام بھی بڑی ہوئیں، اور پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے واقعہ نقل کیا ہے، بلکہ ایک پوری سورت کا نام سورۃ المریم، سورۃ مریم رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی پوری سورت کو ان کے اس واقعے کے احترام کی وجہ سے، حالانکہ اس سورت کے اندر اور بہت ساری اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لیکن اس سورت کا نام اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے احترام کی وجہ سے سورت مریم رکھا ہے۔
اور واقعے کے اندر ادھر تک پہنچی تھی بات کہ مریم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کو بشارت دی کہ اللہ رب العزت آپ کو بچہ نصیب کریں گے، اور پھر اس بچے کا نام بھی ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ رب العزت آپ کو بشارت دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی اور اس بچے کی، اور اس بچے کا نام بھی عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بھی نام منتخب کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو حمل ہے وہ کس طرح ٹھہرا؟ چنانچہ فنفخنا فیہا من روحنا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ان کے اندر پھونک ماری، اللہ رب العزت نے معجزتاً ان کے اندر حمل ٹھہر گیا۔ اب جب وقت آیا درد ذہ کا، وہاں سے مسجد اقصیٰ سے دور ہو گئی اور ایک شرقی علاقے کی طرف چلی گئی، اور پھر کیا ہوا؟ وہاں جب ایک موقع پر پہنچی سیدنا مریم علیہ السلام، اور وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، اس کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے مریم علیہ السلام بیٹھ گئی۔ اب جب درد تکلیف آئی تو اس وقت ان کی آہیں نکلی اور کہنے لگی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، جب سخت تکلیفیں ہوئیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کاش کہ اس سے پہلے میں مر جاتی، اور مرنے کے بعد بھی میں بھولی بھلائی ہو جاتی، لوگ بھول بھی جاتے کوئی چیز بھول گئے ہیں۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اس وقت نیچے سے ندا آئی، ایک آواز آئی ان کو تسلی دینے کے لیے کہ اے مریم تم تسلی رکھو، فناداها من تحتها الا تحزنی، غم نہ کرنا، قد جعل ربک، تیرے رب نے تیرے تحت، تیرے نزدیک جو ہے ایک چھوٹی سی لہر نے مارتے ہوئے ایک نہر رکھ دی ہے۔ فکولی وشربی، آپ ایسے کریں، وحزی الیک بجذع النخلہ، یہ نخلہ، یہ جو درخت ہے کھجور کا، اس کھجور کے درخت کی ٹہنی کو پکڑو اور پکڑ کر ہلاؤ، اور رطب جو کھجوریں ہیں وہ گریں گی اور اس رطب کھجور کو آپ کھائیں۔ فکولی وشربی، اس پانی سے پیے، نہر کا پاک صاف شفاف پانی ہے، پاکیزہ پانی ہے، اس کو پیتے رہو، کھجوریں جو رطب ہیں اوپر سے گریں گی، وہ نیچے جو گریں گی ان کو کھاتے رہو۔ فکولی وشربی وقری عینا، تین کام کرنے ہیں، کھاتے بھی رہنے، پیتے بھی رہنا، اور اس بچے سے اپنے آنکھوں کو دل کو ٹھنڈے رکھنے کا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، اب اس کے بعد والا مرحلہ کہ بچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے آئے، پیدائش ہو گئی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اس بچے کو لے کر جب میں لوگوں کے سامنے آؤں گی اور لوگ مجھ سے جب پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ رب العزت نے وہ جواب بھی سکھلایا، چنانچہ ارشاد فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تم انسانوں میں سے کسی ایک کو دیکھو، یعنی اب تمہاری انسانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اور انسانوں کے سامنے تم آؤ گے، تمہارے گھر والوں کے سامنے، تمہارے رشتہ داروں کے سامنے، جو محلے والے ہیں ان کے سامنے تم آؤ گے، اب ان کے سامنے کیا کہنا ہے؟ تو فرمایا اب ان کے سامنے یہ کہنا ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان کے ساتھ بات نہیں کروں گی، میرے بات کرنے کا روزہ ہے۔ اس زمانے کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ انسان جب روزہ رکھا کرتا تھا تو اس وقت بات کرنے کا روزہ کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں بات نہیں کروں گی۔ روزے تھے پہلے شریعتوں کے اندر، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں۔ البتہ ماقبل کے شریعت کے اندر روزے کا انداز الگ، ان کی نماز یعنی ان کی عبادت کا انداز الگ، اسی طرح ان کی زکوٰۃ کا انداز الگ، ان کے یہ جتنے بھی کام تھے وہ الگ انداز کے اندر۔ آج کل اس شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں جب روزہ رکھنا ہے تو صبح سے لے کر شام تک آپ کو کھانے پینے اور خواہشاتی جو نفسانیہ ہیں ان تین کاموں سے آپ کو رکے رہنا ہے، باقی بات چیت آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ ماقبل کی شریعت کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ آپ کو بات چیت کرنے سے، لوگوں سے بات چیت کرنے سے روکنا ہوگا۔ تو سیدنا مریم علیہ السلام انہوں نے وہ فرمانے لگی کہ میرا آج روزہ ہے،
فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے کسی قسم کی بات نہیں کروں گی۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اب لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ اس کا روزہ ہے، یہ تو بات ہم کر نہیں سکتی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے اخت ہارون، یعنی مریم علیہ السلام کو ان القاب سے پکار رہے تھے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ چونکہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کی اولاد میں سے اخت ہارون، یا ان کے جو خاندان تھا وہ اخت ہارون سے مشہور تھا، تو اس لیے انہوں نے وہ کہنے لگے کہ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یعنی وہ غلط بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کے ذہن کے اندر ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے اور انہوں نے اس قسم کا معجزہ پہلے دیکھا نہیں تھا، تو ظاہری بات ہے انسان ہونے کے ناطے وہ یہ سوال کرنے لگے کہ یا اخت ہارون، اے اخت ہارون، یہ بیٹا آپ کہاں سے لے آئی ہے؟ آپ کے جو باپ تھے وہ تو اس قسم کا کام نہیں کیا کرتے تھے، آپ کی جو ماں ہے وہ بھی بہت نیک عورت ہے، غلط عورت نہیں ہے، تو ماں باپ آپ کے دونوں بہت اچھے تھے۔ امرات عمران، انہوں نے دعا کی تھی اور ان کی دعا اللہ رب العزت نے قبول کی، بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ان کو بیٹی نصیب کی آپ، اور اس کے بعد ان کی کتنی دعائیں تھیں، وہ اتنے نیک تھے کہ انہوں نے اپنی جو اکلوتی بیٹی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے اندر انہوں نے بھیج دی تھی، اور مسجد اقصیٰ کے اندر تم نے اپنی پوری زندگی گزاری، اور القدس کے ماحول کے اندر انبیاء کی نگرانی کے نیچے آپ نے تربیت کی، تو اتنے بڑے والدین، اتنے نیک انبیاء کی نگرانی کے ماتحت مسجد اقصیٰ کے ماحول کے اندر آپ بڑی ہوئی ہیں، وہ ماحول بڑا ہے، اتنی تمام چیزیں ایک طرف، اور پھر آپ یہ بیٹا، یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرے والد جو تھے وہ برے آدمی نہیں تھے، تیری ماں جو تھی وہ بھی بری نہیں تھی، تم نے یہ کس طرح کر لیا ہے؟ تو اسی وقت جب ایسے موقع کے اوپر آئی، بات تو نہیں کر سکتی تھی، پیچھے سے اللہ رب العزت نے پہلے سے بتلا دیا تھا کہ تمہیں یہ کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں بات چیت نہیں کر سکتی ہوں، اور پھر اللہ رب العزت کا یہ اپنا ایک پلان تھا۔ چنانچہ اس وقت جب جوش مارا جب ان کے دل کے اندر، تو انہوں نے اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے تو حکم نہیں ہے بات کرنے کا، اس بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کر سکتے اس چھوٹے بچے کے ساتھ، کہ جو کہ گہوارے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی تو وہ گود ہی کے اندر ہے، 3 دن کا بچہ ہے، چند دن کا بچہ ہے، وہ بات کس طرح کر سکتا ہے؟ قالوا کیف نکلم، وہ کہنے لگے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں، من کان فی المہد صبیا، ایک بچہ اور گود کے اندر، گہوارے کے اندر ہے، چند دن کا بچہ ہے، یہ بات کس طرح کر سکے، اس کو ہم کیسے پوچھیں؟ اے مریم تو ہم سے بات کر، ہمیں بتلا، ہمیں کنونس کر، ہمیں دکھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اور کب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ قال انی عبد اللہ، تو جو ہی یہ جب موقع آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بچے کے ساتھ کس طرح بات کر سکیں، تو اللہ رب العزت نے اب اپنے جو معجزہ تھا وہ اب ان کو دکھایا۔ تمام کے تمام لوگ وہاں موجود ہیں، مریم علیہ السلام موجود ہیں، اور بچہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر ہے، اور وہ اب سوالیہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے بچے کو بات کرنا نصیب کیا، اور فوراً عیسیٰ علیہ السلام کی زبان جاری ہو گئی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا بچہ، اور اس کی تقریر اب شروع ہو گئی۔
ایک بیان شروع کر دیا، وہ بیان جو اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر وحی کے ذریعے ڈال دیا۔ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ رب العزت مجھے کتاب نصیب فرمائیں گے۔ فوراً ہی کہہ دیا، بچے ہیں اور فوراً ہی کہہ دیا کہ میں اللہ کا ایک غلام ہوں، اللہ کا ایک خاص بندہ ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے ایک کتاب نصیب کریں گے۔ فوراً ہی بتلا دیا کہ میں وقت کا نبی ہوں گا، کیونکہ صرف وقت کے جو نبی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کتاب نازل ہوتی ہے، ان کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ تو فوراً بچپن ہی کے اندر، ابھی چند دن کے بچے تھے، اور فوراً ہی کہہ دیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ رب العزت مجھے نبی بنائیں گے، مجھے نبوت نصیب کریں گے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں کہیں بھی میں ہوں گا اللہ رب العزت میرے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں رکھیں گے۔ 10 چیزوں کی طرف اللہ رب العزت نے ان کا اشارہ کروایا۔ گود کے اندر بچے تھے، گود کے اندر ابھی تک بچے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ باتوں کی توفیق نصیب کرتے ہیں اور پوری تقریر کر رہے ہیں۔ اور تقریر کے اندر انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ مجھے کتاب نصیب کریں گے، یعنی ایک تو نبی ہوتے ہیں اور ایک رسول ہوتے ہیں۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جن کو نئی کتاب، نئی شریعت دی جاتی ہے۔ تو میں ایک نبی ہی صرف نہیں بلکہ وقت کا ایک رسول ہوں گا، اللہ رب العزت مجھے کتاب نصیب کریں گے اور لوگ اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے۔ اور بعد میں اللہ رب العزت نے کتاب جو انجیل ہے، بائبل ہے، اللہ رب العزت نے وہ انجیل جو ہے وہ نصیب کی۔ تو فرمایا کہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا، اور اللہ رب العزت برکت ہی برکت میرے ارد گرد نصیب کریں گے۔ اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں جاؤں گا اللہ رب العزت میرے ارد گرد برکتیں رکھیں گے۔ اور انشاءاللہ پھر بعد میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی برکتیں ان کو نصیب کی۔ یہاں آگے جانے سے پہلے ایک بات یہ بھی عرض کرتے جاؤں کہ 3 بچے ایسے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک بچے ہی تھے، گود کے بچے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بات کرنا نصیب کیا تھا۔ 3 بچے ایسے ہوئے ہیں دنیا کے اندر کہ ابھی تک بچے تھے، عام حالات کے اندر اس وقت بات چیت ان کو نہیں آتی، بات چیت کرنا نہیں جانتے، لیکن انہوں نے بات چیت شروع کر دی، اور ان میں سے تھے ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 2 وہ بچہ کہ جس نے یوسف علیہ السلام کی براعت کا اعلان کیا اور طریقہ اعلان کیا۔ لمبا واقعہ ہے، کسی اور موقع کے اوپر عرض کروں گا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ بچہ کہنے لگا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، یہ پہلے دیکھ لو، یا آیا یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ دوسرے شخص جو زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلطی کے اوپر ہیں، اس وقت کی غلطی۔ تو یہ جو بچہ اس وقت بول رہا تھا، وہ چھوٹا سا وہاں بچہ لیٹا ہوا تھا، وہ آرام کر رہا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا یوسف علیہ السلام کا، تو اس وقت وہ بچہ بات کرنے لگا۔ تو یہ دوسرے بچے تھے۔ اور تیسرے وہ بچے کہ اصحاب الاخدود، اللہ اکبر، ایک عجیب واقعہ کہ جس کے اندر وقت کے بادشاہ نے ایک لمبی خندق، ٹرنچ زمین کے اندر کھدوائی، لمبی خندق جو ہے وہ کھدوائی، اور اس کے اندر اس نے آگ ڈالی۔ وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا یہ جتنے بھی لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کی توحید انہوں نے قبول کر دی، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ان بتوں کی عبادت سے دور ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا، میں ایسے کرتا ہوں تم تمام کے تمام کو جلاتا ہوں، اور آگ اس نے تیار کی، بڑا اس نے درمیان میں ایک لمبی کھدائی کی، ایک بڑی خندق کی، اور اس خندق کے اندر اس نے ایندھن ڈالا، لکڑیاں ڈالی اور آگ جلائی، اور وہاں بہت سارے لوگوں کو وہاں اس نے سامنے کیا، اور اس نے کہا کہ اب مجھے بتلاؤ یا تو تم اپنے اسلام کو اور اللہ کی توحید کو چھوڑو گے، یا یہ
کہ میں تمہیں دھکا دے کر اس آگ کے اندر، اس کی جو فوجی ہیں وہ دھکا دے کر آگ کے اندر آپ کو اندر پھینک دیں گے۔ چنانچہ ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کا ننھا منھا سا چند دن کا بچہ تھا، اور وہاں جب اس کو آگ کے سامنے رکھا، اپنے طور پر بڑی دلیر تھی، اس نے کہا کہ مجھے اگر تم اندر پھینکنا چاہتے ہو اس آگ کے اندر تو میں اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، مجھے آگ کے اندر پھینکنا چاہتے ہو میں جل جاؤں گی، اپنی زندگی دے دوں گی، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گی، اللہ کو ایک ہی مانوں گی، تمہارے یہ جو بت ہیں ان کے سامنے میں کبھی سجدہ نہیں کروں گی۔ اب ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جو تمہارا بچہ ہے اس کو بھی اندر پھینکیں گے، تمہیں بھی اندر پھینکیں گے، اور دونوں کو پھینکیں گے اس کے اندر۔ اب وہ تھوڑا سا سوچنے لگ گئی۔ انسان کے اندر سوچ آ جاتی ہے کہ خاصتاً جب انسان کی اولاد اس کے اندر شامل ہو، انسان کا بچہ اس کے اندر انوالو ہو، انسان اپنے طور پر بڑی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، بھوک برداشت کر سکتا ہے، تکلیف برداشت کر سکتا ہے، تھکاوٹ برداشت کر سکتا ہے، رات کو نہ سوئے تو انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن انسان اپنے بچے کو یا بچی کو دیکھے کہ وہ تکلیف کے اندر ہے، وہ پریشانی کے اندر ہے، وہ بیماری کے اندر ہے، تو اس وقت انسان اور تھکاوٹ کے اندر ہے، بھوک کے اندر ہے، پیاس کے اندر ہے، انسان بچے سے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولد مبخلۃ مجبنۃ، حدیث کے اندر عجیب کیا ارشاد فرمایا، الولد مبخلۃ مجبنۃ، یہ اولاد جو ہے یہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور انسان کو یہ بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ ایک بہادر دلیر قسم کا انسان ہو، ان کے اندر بڑی بہادری ہو، اور وہ سامنے آ سکتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ لڑ سکتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ بھیڑ سکتا ہے، انسان جو ہے اپنی جان دے سکتا ہے۔ یہ کتنے بھی فوجی جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن جب انسان کے سامنے اس کی اولاد ہو تو وہ، اور پتہ چل رہا ہو کہ اولاد کو تکلیف پہنچے گی، اولاد کے اوپر ظلم ہوگا، اولاد پریشان ہوگی، اولاد بھوکی ہوگی، پریشان ہوگی، تو اس وقت مضبوط سے مضبوط دل والا انسان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کو تکلیف نہ دو، ہم جو آپ کہیں گے اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، تو انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان بخیل بھی بن جاتا ہے۔ ایک شخص مالدار تھا، جب بھی موقع آوے دوستوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، جب بھی موقع آوے دوستوں کو بلا لیتا ہے، احباب کو بلا لیتا ہے، غرباء فقراء کو، مساکین کو سب کچھ کھانا پلانا کپڑے دیتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی اولاد آ جاوے تو اب اس کی سوچ جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور جب سوچ بدل جاتی ہے اوئے ہوئے ہوئے پھر انسان جو سخی بھی تھا اب وہ مالدار بھی ہے، لیکن اب اس کے اندر بخل آ جاتا ہے، اب اس کے اندر بخل۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جو ہے الولد مبخلۃ مجبنۃ، انسان اپنی اولاد کی وجہ سے بخیل بھی بن جاتا ہے، بزدل بھی بن جاتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا وہ اصحاب الاخدود والا واقعہ کہ اس کے اندر وہ عورت جو ہے جب اس کے بچے کا موقع آیا تو اب سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بچے کے ساتھ کود سکتی ہوں یا نہیں کود سکتی ہوں۔ اب درمیان میں یہ آ گیا کہ اپنی اولاد ہے، اب اس کو بھی اندر پھینکیں گے، اس کو بھی اس کے اندر پھینکیں گے اور مجھے بھی پھینک دیں گے، اپنی جان دینے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن اپنے بچے کی وجہ سے اب اس کے اندر تھوڑی سی ہچکچاہٹ آ گئی۔ اب اس طرف اس کا دین ہے اور اس طرف اس کی اولاد ہے۔ اب جب انہوں نے اس کو یہ دھمکی دی کہ تیرے بچے کو بھی اندر پھینکیں گے، اب سوچنا شروع کر دیا۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور پھر یہ واقعہ مکمل کریں گے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ بھی کیا ہے سورت کے اندر، اور والسماء ذات البروج، جو سورت البروج ہے 30 سپارے کے اندر، 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ذکر کروں گا کہ اس کے بعد آیا اس نے جان دی، بچے کو بچایا، بچے کو بھی اندر رکھا، کیا 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 نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے بہترین انداز کے اندر اس کو سورت البروج کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور اس واقعے کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ تو بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔